حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا ہوسٹ سید ارشاد علی شاہ ہاشمی آپ کی اپنے چینل الہاشمی پر الحمدللہ آج 2 ربیع الاول ہے. ہماری برکتوں کا مہینہ رواں دواں ہے. آج اس کا دوسرا دن ہے. ان کی برکتیں گھروں پر بھی ہے، دلوں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، تو ہر جگہ پر ہے. تو الہاشمی چینل مختلف پروگرام کرتا رہے گا 12 تاریخوں میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ دنیاوی باتیں بھی کریں، تو یہ روحانی پروگرام ہے، اس میں ہم دنیاوی باتیں نہیں کریں گے. بس آپ سوچ لیں کہ دنیا داری کیا ہوتی ہے. انسان کی اپنے اندر کی اصلاح ہوتی ہے، اپنی توقعات ہوتی ہیں. تو میرا جو ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی سے توقع نہ رکھیں. آپ یہ تو اتنا پرانا جملہ ہے کہ لوگ 1000 دفعہ کرتے ہیں. یہ جو اکثر اسٹیٹس پر لکھتے ہیں رشتے دار کمزور، آج اس نے چھوڑ دیا، آج اس نے چھوڑا، یہ اصل میں اندر کی کمزوری ہوتی ہے. دیکھیے دنیا میں کوئی کسی کا سانجھی نہیں ہوتا سوائے میرے اللہ پاک کے، سوائے میرے رب کریم، سوائے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. باقی دنیاوی رشتے میں چاہے خون کا رشتہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگی بہن کیوں نہ ہو، مگر وہ کیا کرتے ہیں کہ سب پہلے اپنی ترجیحات پورا کرتے ہیں. جب ترجیحات ان کی پوری ہوتی ہے پھر وہ سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ ہر انسان کو اپنی جنگ آپ لڑنی پڑتی ہے. تو اس لیے نہ کسی سے کوئی مدد مانگے، نہ کسی کو کہیں گے سائیں میری مدد کرو، یہ مجھے کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو وہ کہے گا تو وہ تو انگریزی میں بات کرے گا. تو انگریزی میں بات کرنے والوں سے اوائڈ کرے، ان سے کوئی شکایت نہ کرے، ان کو خوش رہنے دے، وہ خوش رہے. آپ اپنی جنگ لڑیں. آپ دامن تھامیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دامن تھامیں ہمارے اللہ کریم کا، جو نہ تو ایسے موقعوں پر رویہ غلط کرتا ہے، نہ وہ بھاگتا ہے، نہ پیٹھ دکھاتا ہے، نہ چلا جاتا ہے. وہ ساتھ دیتا ہے، وہی ساتھ دینے والا ہے. اور پھر جب آپ کسی کے ساتھ پیار کرتے ہو، اس کے لیے اچھا سوچتے ہو، اس کے لیے فیوچر کے لیے سوچتے ہو، تو جب وہ آپ سے چالاکی کرے، آپ سے حساب کرے، آپ سے دنیا داری کرے، تو آپ اس سے بھی شکایت نہ کریں، بس آپ ان سے دور ہو جائیں. یہ معاملے اللہ کریم کے ہوتے ہیں کیونکہ دل کا معاملہ ہوتا ہے. تو کیونکہ جیسا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہمارا دل حاضر ہوتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ویسے بھی سنتے ہیں، مگر آج بھی سنتے ہیں. تو اس بابرکت مہینے میں میلاد بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا یہ موقف ہوتا ہے کہ میلاد میں بڑی بڑے طعام بنانے، بڑی بڑی اچھی چیزیں بنائیں، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے نام پر مانگتا ہے، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو پوری کائنات مانگتے ہیں. جب کوئی اللہ کے لیے ہم سے مانگتا ہے تو ہم سکے ڈھونڈتے ہیں، پرانے کپڑے ڈھونڈتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ اچھا طعام قیام کریں، لوگوں کو کھلائیں، یہ کریں، مگر کبھی اس مہینے میں کسی مجبور کی مدد کی جائے، کسی غریب کے مسئلے کو حل کیا جائے، کسی کے بیمار کی دوا لی جائے، کسی کے چھت ڈالی جائے، کسی کے جو ہے وہ دکھ ساتھ جائے، اس کی آنکھ سے جو ٹپکا آنسو اس مہینے میں کیا جائے، اس کو سوکھا جائے، اس کو تسلی دی جائے. اگر آپ دکھی لوگوں کو اگنور کرو گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. تو بہرحال آج ہم اس بات کے بعد یہ کریں گے کہ آج ہم پروگرام کریں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر مبارک پر. تو اکثر لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں، کبھی کوئی فوٹو آ جاتا ہے، کبھی کوئی کیا آ جاتا ہے. تو اصل قبر مبارک کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے کہ قبر مبارک ہے کیا، کہاں ہے، کیسی ہے. تو اس کی پوری ہسٹری ہے. تو میں نے بڑی چھان بین کے ایک سچی ہسٹری جس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے، جس میں کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی بڑی سجاوٹ والی قبر نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بڑی سادہ سی ہے، تھوڑا اس کا ابھار ہے یا کچھ ہے.
تو جن لوگوں نے کہا نہ نور زنگی نے دیکھی، یہ اکثر کہانیاں ہوتی ہیں، نہ کسی نے دیکھی، آج تک کسی نے نہیں دیکھی، تو کیا ہے، کیسے ہے قبر، اس کا سلسلہ کیا ہے، تو آئیے آپ کو یہ پوری ڈیٹیل دکھائیں، یہ دیکھیں۔ یقیناً گنبد خضرا وہ گنبد ہے جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ اللہ کے گھر حرم کعبہ کے بعد یہ دوسری مقدس ترین جگہ ہے، اور دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں گنبد خضرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی خواہش نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روزہ شریف کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر اکثر جعلی تصویریں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، اور مختلف قسم اور رنگوں کی قبروں کو قبر رسول کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے، اور لوگ بنا تصدیق کیے جذبات میں آ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھ کر اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ خادم رسول ہیں اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر مامور ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی حکام نے چچنین صدر رمضان قدیر کے لیے 12 ربیع الاول کے دن روزہ رسول کو کھول دیا، جس میں صدر صاحب کو پردے سے لپٹ کر روتے ہوئے اور درود و سلام پیش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر میں نظر آنے والے اس منظر کو اس دعوے کے ساتھ سوشل میڈیا پر خوب پھیلایا گیا کہ تاریخ میں پہلی بار روزہ اطہر کی عکس بندی ہوئی، یعنی روزہ رسول کو پہلی بار فلمایا گیا، جسے دیکھ کر آپ لوگ بھی اپنا ایمان تازہ کریں، کیونکہ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ یہ ویڈیو ویسے تو سچ ہے، لیکن کتنا سچ ہے یہ ویڈیو میں آگے جا کر آپ جان پائیں گے۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب دعوے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، اور ایسی باتیں پھیلانے والے صرف کچھ لائکس یا ویوز کی خاطر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، خود کو اور آپ کو گناہ گار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جسے آپ خود آگے پھیلا کر مزید لوگوں کی گمراہی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں وہ بات منسوب کی جو کہ میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ روزہ رسول کے اندر دراصل کیا ہے؟ کیا کوئی شخص واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک جا سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے نہ صرف دیے ہیں بلکہ اندرونی حال کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں، تاکہ ان سب من گھڑت باتوں کو ختم کیا جا سکے جو کہ آہستہ آہستہ پھیل کر مسلسل مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی قبریں وہیں پر بنتی ہیں جہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، اسی لیے وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی، اور اس کے بعد یہاں پر اسی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہوئے۔ اس طرح سے روزہ رسول کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی تصویر جس کے اندر صرف ایک قبر ہو، وہ کسی بھی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر 3 قبریں ایک ساتھ موجود ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی بھی تصویر دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے، اس لیے کیونکہ پچھلی 5 صدیوں سے یعنی 500 سالوں سے کوئی ایک بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا، اور اس سے پہلے دنیا میں کوئی کیمرہ ہی موجود نہیں تھا کہ اس کی کوئی تصویر ہوتی۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس 4 دیواری سے جڑی ہوئی ایک اور دیوار ہے جو کہ 5 مزید دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ جیسی نہ لگے۔ ان 5 دیواروں کے گرد مزید ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے، اور ان 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے، اور یہ سب کی سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، یعنی کسی شخص کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان موجود ہی نہیں ہے۔ روزہ رسول کی اندر سے زیارت کرنے والے لوگ بھی ان 5 کونوں والی دیوار پر پڑے ہوئے پردے تک ہی جا سکتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں چچنیا کے صدر کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو کہ حجرہ شریف کی 5 دیواروں پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان صرف چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن انہی چند گز کے فاصلوں کے درمیان تقریباً 4 دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسرا 5 کونوں والی دیوار، تیسرا 5 کونوں والی دیواریں، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ آپ کے اصل حجرے یا آپ کے گھر کی دیوار تھی، جہاں تک پچھلے 1300 سال سے کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 موقع کے۔ ایک بار سن 51 ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار سن 881 ہجری کے اندر معروف مورخ علامہ السمودی کے بیان کے مطابق وہ خود گئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب کچھ یہودیوں نے سرنگ کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی تھی، تب آپ نے جو سیسا پلائی دیوار بنائی تھی وہ زمینی تھی،
یعنی قبر کے نیچے تھی، نہ کہ اس کے آس پاس، تقریباً 200 فٹ نیچے۔ اور جو واقعہ میں پاؤں نظر آیا تھا وہ بھی سرنگ کے ذریعے ہی نظر آیا تھا، نہ کہ قبر مبارک کی طرف سے۔ بہرحال اس موقع پر یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بھی قبر کی زیارت کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سن 91 ہجری سے لے کر سن 881 ہجری تک تقریباً 800 صدیاں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد سن 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی دوبارہ تعمیر کرنا پڑی۔ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمودی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہوں نے ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں خود حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان سن 881 ہجری کو یہ 5 دیواریں مکمل طور پر گرا دی گئیں، جس کے بعد دیکھا گیا کہ اندرونی 4 دیواروں کے اندر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں، تو ان کو بھی گرا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اب وہ مقدس حجرہ تھا، مجھے اندر داخلے کی اجازت ملی، میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو کہ میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ آپ کا حجرہ مبارک مربع شکل کے اندر تھا، اس کی 4 دیواریں کالے رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بنی ہیں۔ اس 4 دیواری میں کوئی ایک بھی دروازہ نہیں تھا۔ میری پوری توجہ ان 3 قبروں پر جمی ہوئی تھی کہ کہیں ایک بھی لمحہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ تینوں قبریں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، شاید یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو آج 5 صدیاں گزر چکی ہیں، جس کے دوران کوئی ایک بھی انسان ان دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ الصمودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت سے بنا ہے اور مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ حجرے کی موجودہ چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی ایک چھت کو نصب کیا گیا، جو کہ جالیوں کی طرح لگتی ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا، جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ آج بھی گنبد خضرا کے بالکل نیچے موجود ہے۔ علامہ الصمودی کی وفات ہوئی 911 ہجری میں، اور سن 881 ہجری یا 1470 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی ایک بھی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا۔ اب یہ سب کچھ سن کر ایک عام مسلمان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا بھلا کیوں ہے؟ ان سب رکاوٹوں یا دیواروں کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو ہر ایک مسلمان کی زیارت کے لیے کیوں نہیں کھول دیتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی خواہش تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ مت بننے دینا۔ یہ چیز آپ نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، جو کہ آپ کو عطا کی گئی۔ لیکن آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسا بھلا کس لیے؟ اس لیے تاکہ یہود و نصارہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بھی مسلمان پوجنے کی جگہ یا سجدہ کرنے یا عبادت کرنے کی جگہ نہ بنا لیں۔ آج ذرا اپنے آس پاس نظر دوڑائیں کہ کیا کسی مشہور بابا جی یا کسی اولیاء اللہ کے مزار پر یا خانقاہ پر کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا ان کی قبروں پر مزار بنا کر گمراہ مسلمانوں نے اسے سجدہ کرنے اور مانگنے کی جگہ نہیں بنا لیا؟ تو سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا رتبہ دنیا کے تمام انسانوں اور نبیوں سے افضل ہے، آپ کی قبر کو اگر عام مسلمانوں کے لیے کھول دیا جاتا تو کیا یہ سجدہ گاہ یا گمراہ لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ نہ بن چکی ہوتی؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات پہلے سے جانتے تھے، جس کی حکمت ہمیں آج سمجھ میں آتی ہے۔ جی جناب، دیکھا آپ نے؟ تو اصل میں قبر پر جو لوگ سجدہ کرتے ہیں یہ گناہ ہے۔ میں اہل سنت سے ہوں، مجھے آپ کو یہ کوئی غلط رائے نہ دیجیے گا، مگر قبروں پر سجدہ کرنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ لوگ ایسا نہ کریں، اس لیے آج تک تا قیامت یہ سسٹم رہے گا کہ قبر کو کوئی عبادت گاہ نہیں بنائے گا، دعا مانگے گا مگر یہ نہیں کرے گا۔ تو اکثر وہ اب اس میں ایک کلپ بھی آپ نے دیکھا کس طرح لوگ کرتے ہیں، بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، پر آنکھیں بند کر کے۔ ایسے مولوی حضرات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے برگزیدہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں تو فلیٹ بھی بک کرا دوں گا آپ کو جنت میں، بس آپ میرے مرید بن جاؤ، 40 آدمی لے کے چلو، پھر پروٹوکال لے چلو، پھر یہ وہ چلو۔ ارے بابا چھوڑو، جس اللہ کے ولی کی جو شفاعت میں ولیت ہو، ان کے عمل میں دنیا داری ہو، تو میں تو ایسے ولیوں کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ بہرحال یہ سچی باتیں ہیں۔ تو درود و سلام پڑھا کریں، اس مہینے میں غریبوں کو کھلائیں کریں۔ تو ایک نعت آپ کو سنا دیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، جس میں اردو اور عربک کمبینیشن ہے، ایک اردو بولتا ہے تو ایک عربی بولتا ہے، مجھے بڑی دلکش نعت لگی، تو آئے آپ کو نعت دکھائیں۔ امیر حرم مصطفیٰ مصطفیٰ تیرے گن اور یہ لب منبع للصفا، مصطفیٰ مصطفیٰ منبع
للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه تو نبی خاص میں عام انسان ہوں تیرے ہاتھوں کے کوثر کی میں پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا محمد نبينا من نور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته تحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفعله في مماته محمد نبينا من نور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته تحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفعله في مماته نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ کیسے دیکھو کیسا جی جناب دیکھا آپ نے تو اس نعت کے ساتھ دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کی بابرکت وجود ان کی بابرکت کائنات کے وجود کے لیے ہماری مشکلیں آسان کرے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے ہم کسی سے کیوں کہیں کہ آپ میری مدد کرو ہم تو اللہ سے کہنا وہ ہماری مدد کرے ایک دن ایسا آئے گا جب سرخرو ہو کر میں کہوں گا کہ ہاں دیکھو اللہ کی مدد آ گئی بس تھوڑے دن اللہ کی مدد آئے گی تو میں اس پر پروگرام کروں گا دیکھو اللہ کی مدد ویسے بھی آج بھی میری مدد ان کی ہے تو پھر مدد آئے گی تو مدد کے ساتھ یہ آج پروگرام ختم کرتے ہیں کل پھر ملیں گے نیا پروگرام لے کے تب تک اجازت خدا حافظ پاکستان زندہ باد